बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका मेज़बान एम एस सदर कुरैशी आपके पसंदीदा प्रोग्राम बउनवान आपके सामने लेके हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, हमारा तरीक़ाकार तज्ज़िया का ये है कि हम बड़ी बड़ी खबरें जो होती हैं उनके पीछे छुपे सच आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। आवाम को सच्चाई से आगाही दिलाना ये हमारा मिशन है और हुकूमत की गलतियों की निशानदेही करना, इसके साथ साथ हुकूमत को अच्छे इक़दाम करने की तरफ उसकी तवज्जो मबजूल कराना। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं, जैसा कि हमारा उन्वान है आज का प्रोग्राम का, हुकूमत इंसाफ के कटहरे में। नाज़रीन, दुनिया भर के अंदर जो हमने ये देखा है और जहाँ जहाँ पार्लिमानी निज़ाम है वहाँ हुकूमत जो है कोई भी बिल पास करना होता है, कोई नई इस्तिलाहात लानी होती हैं, तो हुकूमत जाती है पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट के इजलास से के जरिए वो रायदही के साथ अपनी जो ख्वाहिशात जो हुकूमत की होती हैं, जो उनके प्रोग्राम होते हैं, उनको ऊपर अप्रूवल लेके असम्बली से उस पर अमली जामा बनाती है। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ हुकूमत का दोहरा मेयार है, और वो दोहरा मेयार इस तरह से कि अभी सबसे पहले मैं बात करता हूँ, हुकूमत पाकिस्तान ने ये ऐलान किया है कि 1 जनवरी 2022 से जो हुकूमत इंसाफ सेहत कार्ड जारी किया हुआ है, वो पंजाब भर के अंदर वो कार्ड तो समझो एक तरह से मनसूख ही हो जाएगा, क्योंकि पंजाब भर के अंदर यानी सूबे पंजाब को ये सहूलत दी है हुकूमत ने कि 1 जनवरी 2022 से हुकूमत जो है वो शनाख्ती कार्ड को ही सेहत कार्ड के तौर पर जो है वो सेहत कार्ड जो है इंसाफ सेहत कार्ड जो है वो शनाख्ती कार्ड को ही सेहत कार्ड के तौर पर एक्सेप्ट करेगी। यानी सब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, बड़ी खुशाइन बात है, हुकूमत ने आवाम को ये फैसिलिटी दे रही है, सहूलत दे रही है। लेकिन दोहरा मेयार क्यों? क्या सिर्फ पंजाब के अंदर ही पाकिस्तानी बसते हैं? बाकी सूबे खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध, उनकी आवाम के लिए ये फैसिलिटी क्यों नहीं दी गई? होना तो ये चाहिए था कि सबसे पहले सबसे ज्यादा जो डिजर्विंग सूबा है, सूबा बलोचिस्तान, आबादी के लिहाज से छोटा है, रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा है, सहूलियात के हिसाब से सहूलियत ना होने के बराबर है, और सबसे जिसे कहते हैं गरीब सूबा कह ले एक तरह से, वो है बलोचिस्तान। तो अगर हुकूमत ने कोई फैसिलिटी देनी थी गवर्नमेंट के जरिए और अब तो शनाख्ती कार्ड के जरिए, तो सबसे पहले ये फैसिलिटी बलोचिस्तान को देते, खैबर पख्तूनख्वा को देते, सिंध को देते, जो छोटे सूबे। उसके बाद पंजाब की बारी आनी चाहिए थी। पंजाब फलता फूलता बड़ा सूबा है, ठीक है। अच्छा, या दूसरा मेयार ये होता है कि कहाँ से हमें रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो रहा है। अगर रेवेन्यू की बात करें जो हुकूमत को सपोर्ट करता है टैक्स की मद के अंदर, तो सबसे ज्यादा सूबा सिंध से होता है। सूबा सिंध के अंदर भी खास तौर से कराची से ताल्लुक रखने वाले लोग जो हैं, जो सूबा सिंध का एक शहर है, कैपिटल है, जो पहले पाकिस्तान का कैपिटल हुआ करता था, वहां से जितना रेवेन्यू जनरेट करके हुकूमत को दिया जाता है, इतना पूरे पाकिस्तान से नहीं होता। यानी एक तरफ सूबा पूरा पाकिस्तान, दूसरी तरफ सिर्फ कराची। तो अगर आप सहूलियात दे रहे हैं तो पहले उन लोगों को दें कि जहां से आप ज्यादा से ज्यादा चीजें हुकूमत हासिल कर रही है, जहां से टैक्स ज्यादा हासिल कर रही है, जहां से हमारा ज्यादा लोगों को वहां देनी चाहिए। लेकिन हो ये नहीं रहा। हो ये रहा है कि अंधा बांटे रेवड़िया अपनों अपनों को। बंदर बाट का सिलसिला है। हुकूमत के अंदर इंसाफ जिसका नाम है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, कि इंसाफ के तकाज़ों को कहीं भी पूरा नहीं किया जा रहा, बल्कि पामाल किया जा रहा है। बहुत ही बुरे अंदाज में पामाल किया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले सिंध के अंदर एक वाकया हुआ, एक खातून और उनके भाई को जो है हमारे वकला हजरात ने ज़ोदकोब किया, क्योंकि जनाब अली एक वकील के खिलाफ उन्होंने चेक डिसऑनर होने की मुकदमा दर्ज किया था। तो अब आप ये देखें कि जब वकला बरादरी जो इंसाफ दिलाने में अहम किरदार अदा करती है, हुकूमत की रिट कहाँ है? उन्होंने अदालत में जाकर कमरे अदालत के अंदर जनाब अली कार्रवाई करी। तो हुकूमत जो काम कर रही है, नीचे अलग वही काम कर रहे हैं। हुकूमत ने जनाब सेहत कार्ड के तौर पर शनाख्ती कार्ड को जो है
دے دیا پنجاب کو، باقی صوبے یعنی حکومت کا دورہ معیار. انصاف کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تحریک انصاف کے اندر. تو اب حکومت خود کٹہرے میں اس طرح سے آ گئی ہے کہ اب آپ دیکھیے پچھلے ایک ہفتے ہو گیا تقریباً، پہلے ایک جج ارشد ملک، پھر اس کے بعد دوسرے جج جناب علی، ساری چیزیں کارروائیاں ہوتے 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 اب جناب علی آیا ہے کہ جو ثاقب نثار کے حوالے سے پہلے بیان آیا، اس کے بعد اب جناب ثاقب نثار کے حوالے سے ایک آڈیو کیسٹ جو ایک امریکی بہت بڑے ادارے سے فورینسک رپورٹ کرانے کے بعد ریلیز کی گئی ہے، سرٹیفکیٹس وغیرہ سارے لگا کر، یعنی کہ ثاقب نثار نے جو فیصلے لیے تھے کس کے خلاف؟ نواز شریف کے خلاف. کس کے خلاف؟ مریم صفدر کے خلاف. وہ سارے فیصلے پریشر میں دباؤ کے تحت لیے گئے تھے. حکم جاری ہوا تھا کہ ہر صورت میں ان کے خلاف فیصلہ دینا ہے. ایک طرف یہ ہے. دوسری طرف جو ہے پچھلے دنوں عمران نیازی صاحب کو یعنی حکومت پاکستان کو چیف جسٹس آف پاکستان نے کٹہرے میں بلا لیا. ان کو ایک ٹائم فریم دیا گیا تھا، وہ ٹائم بھی بہت قریب آ گیا. اب دیکھیں کیا وہ جواب دیتے جو ان کو ٹائم دیا گیا تھا، اور وہ تھا جو پشاور کے اسکول کے بچوں کے اوپر جو کیا نام ہے حملہ ہوا تھا، اٹیک ہوا تھا، کہ جناب علی اس کے خلاف تحقیقات اب تک پوری مکمل کیوں نہیں. تو ایسے بہت سارے کیسز ہیں جو حکومت کے خلاف ہیں اور حکومت کو اس میں جواب دہی کے لیے عدالت میں جانا پڑے گا. تو انصاف تو اپنی جگہ پر، حکومت انصاف کے کٹہرے میں پہنچ چکی ہے، یعنی عدالت کے کٹہرے میں پہنچ چکی ہے. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں. ماضی میں جو ہم نے دیکھا ہے وہ عدالتوں کے فیصلے جو ہیں وہ اب خاص طور سے آج کی اس حکومت کے دور کے اندر ان تمام فیصلوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اور حکومت کے فیصلے یعنی ہمارے سپریم کورٹ کے فیصلے بھی بدنیتی کی بنیاد پر نظر آ رہے ہیں سامنے. جو کچھ اگر ہم جائیں اور ہم بات کریں، جو ججز حضرات اپنے ہی ججوں کے خلاف بیان دے رہے ہیں، اگر عوام اس کی طرف سوچتی ہے، اس کی طرف دیکھتی ہے، تو یہ نظر آتا ہے کہ حکومت کے جتنے بھی فیصلے ماضی میں ہوئے ہیں، خاص طور سے نواز حکومت کے خلاف، اس سے پہلے جناب علی پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف، وہ بدنیتی کی بنیاد پر ججوں نے فیصلے کیے ہیں. اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں یہ بتائیے کہ پاکستان کے اندر کون سا کون سا قانون چل رہا ہے، اور کون لوگ یہ سارے فیصلے کرا رہے ہیں، کون صحیح جو اصل معنوں میں مجرم کون ہے، کون حکومت کو نہیں چلنے دیتا، کون منتخب نمائندوں کو جناب علی جیل کے سلاخوں کو پیچھے بھیجتا ہے، 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کا ٹرائل ہوتا ہے. بلکہ آپ دیکھیے خورشید شاہ کتنے عرصے سے جناب علی کٹہرے کے اندر ہے، حاصل کیا ہوا، چارجز کیا ڈالے گئے ان کے اوپر، اور وہ کتنے ثابت ہوئے. جب حکومت کسی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے لے کے جاتی ہے تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ تو نکل کے سامنے آنا چاہیے، چاہے وہ رزلٹ کسی بھی انداز میں ہو، سامنے تو آئے نا، کہ پوزیٹیو ہو نگیٹو ہو. لیکن یہاں ہو یہ رہا ہے عام عوام جو ہے، جو غریب جو ہے، جو مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے، جو جناب علی لاقانونیت کی چکی میں پس رہا ہے، اس کے خلاف تو فیصلے ہوتے ہیں، اس کو سزائیں بھی دی جاتی ہے، اس کو کٹہرے میں بھی کھڑا کیا جاتا ہے، اس کی جائیدادیں بھی ضبط ہوتی ہے، اس کے مکان بھی توڑے جاتے ہیں، اس کی بلڈنگیں بھی گرائی جاتی ہیں، اس کو جناب علی روڈ سے اٹھا کے لے جایا جاتا ہے. اس کی عزت اور اس کی سیلف رسپیکٹ بالکل نہیں ہے. لیکن جو عمرہ ہیں، جو بڑے عہدوں پر فائز ہیں، ان کی سیلف رسپیکٹ بھی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب توہین عدالت کے جتنے بھی نوٹس آئے ہیں ماضی میں اور اب تو آنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اب جج صاحبان جو خود توہین عدالت کے نوٹس جاری کرتے ہیں، اب وہ خود عدالت کی توہین کرنے لگے ہیں کہ جناب عدالت جو ہے وہ دباؤ میں آ کے غلط فیصلے کرتی ہے. یہ ثبوت سامنے آ گیا. تو اب تک جتنے بھی لوگ توہین عدالت کے کیس کے اندر جیلوں کے اندر سزا کاٹ رہے ہیں، سب سے پہلے تو حکومت کو چاہیے ان کو رہا کروائے. یہ عوامی مطالبہ ہے، میرا بھی مطالبہ ہے کہ جب جج حضرات خود توہین کر رہے ہیں عدالت کے فیصلوں کی اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، ثاقب نثار صاحب نے کہہ دیا نہیں میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں اس گند میں نہیں پڑنا چاہتا،
آپ کے اوپر چارجز لگے ہیں، آپ فوری طور پر ہماری موجودہ حکومت کے اور جو موجودہ عدالت کے جو ذمہ دار جج ہیں، جو چیف جسٹس آف پاکستان، انہیں چاہیے فوری طور پر سو موٹو نوٹس لے کے بلائیں ثاقب نثار کو. جب پرائم منسٹر آف پاکستان کو بلایا جا سکتا ہے، پچھلی تینوں حکومتوں کے پرائم منسٹر کو عدالت نے جواب دینے کے لیے عدالت نے بلایا اور 2 گھنٹے کے نوٹس پہ بلا لیا، تو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کیوں اس بات سے بری الذمہ ہے، یا دوسرے اور عہدیدار ذمہ دار کیوں اس بات سے بری الذمہ ہے کہ ان کو عدالت نہیں بلا سکتی؟ کیوں نہیں بلا سکتی؟ عدالت کو فوراً بلانا چاہیے اور عدالت اس کے اوپر نوٹس لے کہ آپ صفائی پیش کریں، عدالت کے اندر آ کر دودھ کا دودھ کریں، پانی کا پانی کریں، اور اگر وہ مجرم ثابت ہوتے ہیں تو ان کو بھی سزا ہونی چاہیے، جس طرح سے ایک عام انسان کو سزا دی جاتی ہے، ایک عام پاکستانی شہری کو سزا دی جاتی ہے. حکومت نے انصاف کے نام پر انصاف کا گلا گھونٹ دیا، انصاف کو یعنی یہ کہتے ہیں عدالتوں کے اندر سے اکھاڑ کے باہر پھینک دیا ہے. اب یہ اس کے پیچھے کس کے ہاتھ ہے، کون یہ کام کر رہا ہے، یہ اب آپ کو دیکھنا ہے، عوام کو سمجھنا ہوگا. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی کب آئے گی اور اب تک کیوں نہیں آئی ہے، اور اگر اب تک نہیں آئی ہے تو فوراً آنی چاہیے. قانون کی جو ہمارا قانون ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہر صورت میں ہونا چاہیے، اور جن کی ذمہ داری ہے وہ اگر عمل درآمد نہیں کراتے ہیں تو پھر حکومت کو، عدلیہ کو، اور اگر حکومت عدلیہ دونوں بے بس ہیں پھر عوام ان کے مقابلے پہ باہر نکلے گی. تو پھر آپ دوبارہ والی حرکت نہ کیجیے گا جیسے ماضی میں آپ نے کیا ہے کہ عوام نیت سے عوام کے اوپر گولیاں چلائی ہیں. اب اگر عوام میدان میں نکلی تو عوام خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹے گی. میں یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کے اندر بدامنی پیدا ہو، پاکستان خوشحالی کی طرف گامزن ہو اور پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہو. اس کے لیے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا اور ہر صورت میں پورا کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے، ذمہ داری ہونی چاہیے. عدلیہ کی بھی ذمہ داری ہونی چاہیے اور جو ہمارے ادارے ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرانے میں اپنا اہم کردار ادا کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.